عجیب تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک وقت اس امام کا کہ جو اپنے گھر سے دور ہے، اپنے وطن سے دور ہے، غریب ہے اس معنی میں بھی کہ کوئی گھر والا ساتھ نہیں ہے، یہ وہ امام ہے کہ جو اپنے جد سے جس کی بہت شباہت ہے کچھ چیزوں میں، اور کچھ چیزیں بالکل برعکس ہیں امام حسین علیہ السلام کی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے تو جب بیویاں رونا چاہتی تھیں تو امام حسین نے منع کیا تھا، کہا نہیں ابھی رونے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے جب 8واں امام رضا علیہ السلام مدینے سے مرو کی جانب، خراسان کی جانب چل رہے تھے تو 8ویں امام نے اپنے گھر والوں کو، بیویوں کو، بچوں کو جمع کیا تھا، بہنوں کو جمع کیا تھا اور کہا تھا مجھ پر گریا کرو۔ حسین منع کرتے تھے، علی ابن موسیٰ رضا گریا کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ عجب نہیں، حسین کو معلوم تھا کہ یہ بیویاں میرے ساتھ کربلا میں ہوں گی، یہ بیویاں میرے ساتھ کوفے اور شام تک جائیں گی، میرا سر ان کے درمیان میں ہوگا، ان کو رونے کا وقت ملے گا مجھ پر اس مقام پر۔ لیکن علی ابن موسیٰ رضا کو معلوم تھا کہ میں خراسان میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا تو میرے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ 8واں امام جب اس شب کو پہنچا، اس روز میں پہنچا کہ جس شب میں آپ کی شہادت واقع ہوئی، اپنے غلام کو بلایا، کہا کہ آج میرا آخری دن ہے۔ مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق امام نے کہا کہ دیکھو آج شام کو جب مامون مجھے بلائے گا تو یاد رکھو اگر میرے سر کے اوپر ابا ہو تو مجھ سے گفتگو مت کرنا، اور اگر میرے سر پر ابا نہ ہو تو مجھ سے بات کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ امام رخصت ہوئے، مصلی عبادت پہ تھے، اچانک مامون کا نمائندہ آیا، امام کو بلایا، امام اس کے ساتھ دربار میں گئے، دربار میں پہنچے، مامون نے آپ کی خدمت میں ایک انگور کا گچھا رکھا، کہا کہ اس انگور کو کھائیے۔ امام نے کہا کہ نہیں میرا دل نہیں چاہتا، کہا بہترین انگور ہیں۔ امام نے کہا جنت میں پروردگار اس سے بہتر انگور دے گا۔ کہا کہ آپ نہیں کھانا چاہتے، کہا نہیں میرا دل نہیں چاہتا، پروردگار جنت میں اس سے بہتر دے گا۔ امام کے ساتھ زبردستی کی گئی۔ تاریخ کہتی ہے امام نے 2 یا 3 انگور کھائے۔ عزیزو، زہر کی شدت اتنی تھی کہ امام بمشکل اس مقام سے اپنے حجرے تک تشریف لائے، لیکن اب جب واپس آئے ہیں نا تو راوی کہتا ہے امام کے سر کے اوپر ابا تھی۔ بس راوی سمجھ گیا کہ امام کی آخری رات ہے۔ روایت کہتی ہے امام اپنے حجرے میں چلے گئے، حجرہ بند ہو گیا، عبادت میں مصروف ہیں، اور بعض روایتوں کے مطابق آپ کا 8واں امام زمین پر تڑپ رہا ہے۔ زہر اتنا شدید ہے، اتنی جلدی اثر کیا کہ امام زمین پر تڑپتا ہے۔ راوی کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا کہ صحن خانہ کے اندر ایک بچہ آیا، جیسے ہی بچہ آیا میں نے کہا اے بچے تم کون ہو؟ تو اس بچے نے کہا اے ابا سالت میں حجت خدا ہوں، میں حجت خدا ہوں۔ کہا دروازہ بند ہے آپ یہاں کیسے آئے؟ کہا جس پروردگار عالم نے مجھے مدینے سے یہاں پہنچایا اسی نے مجھے اس گھر کے اندر داخل کیا۔ ایک مرتبہ اپنے بابا کے حجرے میں پہنچے، امام نے اپنے فرزند کو دیکھا، اپنے سینے سے لگایا۔ تاریخ کہتی ہے وصیتیں کی۔ ایک مرتبہ آپ کے 8ویں امام کی روح پرواز کر گئی۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ابا سالت کو امام نے بلایا، 9ویں امام نے ابا سالت کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ ابا سالت جاؤ نیچے مخزن میں اور وہاں سے پانی لے کر آؤ، مجھے اپنے بابا کو غسل دینا ہے۔ بس 9ویں امام نے غسل دینا شروع کیا۔ میں کہوں گا اے مولا آپ تو اپنے بابا کو غسل دے رہے ہیں، لیکن ہائے سید سجاد، ہائے سید سجاد، اتنا مظلوم تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق تھا، اپنے بابا کو غسل نہ دے سکا۔ ارے جب بابا کے لاشے کو دیکھا نا تو چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، نزدیک تھا کہ روح پرواز کر جائے۔ ایک مرتبہ شہزادی اپنے آپ کو زمین پر گرا کر اپنی طرف توجہ مبذول کرائی۔ ایک مرتبہ پوچھا پھوپھی اماں یہ کیا ہے؟ تو سید سجاد نے ایک جملہ کہا تھا کہ جوان بیٹا موجود ہے۔ ارے باپ کا لاشا بے گھورو کفن،
اجرکم علی اللہ۔ عزیز و تاریخ کہتی ہے 8ویں امام کو 9ویں امام نے غسل دیا، ایک مرتبہ پھر کہا اے ابا سہل جاؤ وہاں پر اس محزن میں، وہاں سے کفن لے کر آؤ۔ کہا وہاں تو کچھ نہیں۔ کہا میں تم سے کہتا ہوں کفن لے کر آؤ۔ کفن لے کر آئے، اپنے بابا کو کفن دیا۔ پھر دوبارہ کہا کہ اے ابا سہل جاؤ وہاں پر تابوت رکھا ہے، تابوت لے کر آؤ۔ ارے 9ویں امام نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا، اپنے بابا کو کفن بھی دیا، اپنے بابا کو تابوت میں بھی رکھا۔ عزیزو لیکن ہائے مصیبت سید سجاد، ہائے سکینہ کی مصیبت، ارے سکینہ، ارے ہائے مصیبت زینب کبریٰ۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب 9ویں امام غسل و کفن دے کر واپس مدینے پہنچے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی پھوپھی ارے علی رضا کی بہن دروازے کے سامنے منتظر ہے کہ میرا بھتیجا کہاں چلا گیا، ابھی تک واپس نہ آیا۔ ایک مرتبہ جب آپ نے اپنے بھتیجے کو دیکھا ہری شال اوڑھ کر گھر میں بھتیجا داخل ہوا، کہا بیٹا اتنی تاخیر سے تم کہاں تھے؟ ایک جملہ کہا کہ اے پھوپھی اماں سیاہ لباس پہن لیجئے، ارے میرا بابا اس دنیا سے چلا گیا۔ ارے ہائے یہ بہن سید سجاد کی پھوپھی اتنی مجبور تھی کہ جو اپنے بھائی کو اس منظر میں دیکھ رہی ہے، میں کہوں گا اے معصومکم آپ مدینے میں تھی، آپ نے اپنے بھائی کو اس دنیا سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہائے زینب کبریٰ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ اپنے خیمے سے باہر آئیں، جب بھائی کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، ایک مرتبہ تلہ زینبیہ پر پہنچی، تلہ زینبیہ پر پہنچ کر کیا دیکھا؟ بھائی زمین کربلا پر موجود ہے، ایک ملون کن خنجر لے کر حسین کے سینے پر چڑھا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔